بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، کل کن لوگوں کو سزا ہوگی 9 مئی کے کیسوں میں تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے، اور جھوٹے گواہوں کے بارے میں قرآن پاک کے بارے کیا حکام ہے، اور پاکستان کا عدالتی نظام اس وقت کیوں نیچے کی پسلی میں گر چکا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ میں دیں۔ اگر آپ ویڈیو یوٹیوب پر سن رہے ہیں، فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا تھریڈ پر، سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حتمی دلیل جاری ہو چکی ہیں 9 مئی کیس میں، اور جو لاہور میں قید ہیں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود رشید صاحب، ان کے ٹرائل حتمی دلیل داخل ہو چکے ہیں۔ آج جو کل سماعت ہوئی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، میں قرآن پر ہاتھ اٹھا کر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اگر میرا 9 مئی میں کوئی تھوڑا سا بھی کردار ہے تو اللہ مجھ پر قہر نازل کرے۔ تو جج صاحب اور پولیس والے لاجواب ہو گئے، کیونکہ جج صاحب کو اوپر سے فیصلہ لکھا ہوا مل چکا ہے، اور جج صاحب ویسے رسمیں پوری کر رہا۔ جج صاحب کو جو فیصلہ لکھا ہوا اسٹیبلشمنٹ اور احسان بھونا اور اعظم نذیر تارڑ نے جو لکھ کر فیصلہ دیا، وہی اس نے جاری کر دینا ہے۔ جج صاحب کو تو فیصلہ لکھا ہوا ملنا ہے، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ اعظم نذیر تارڑ اور احسان بھون فیصلہ لکھ کر دیتے ہیں، اور جج صاحب وہی جاری کر دیتے ہیں۔ تو پولیس والا گواہ جو کہتے ہیں میں نے ٹیبل پر سنا، اگر دنیا کی کسی اور عدالتی یا معاشرے میں ہو تو پولیس والے کو شرعام 2076 مارا جاتا اور پولیس والوں کو نوکری سے برطرف کر دیا، اور اس کی ڈگری پر لکھا جاتا ایسے شخص کو ملازمت کی ہی نہیں دی، یہ بے وقوف اور بے فضول انسان۔ یار کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے عمران خان کی ٹیبل میں چھپ کر تلے نیچے وہ سن رہا ہو؟ پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا بے وقوف لوگ یہی ہیں۔ لیکن افسوس، پاکستان کا عدالتی نظام جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ بالش کرنے میں شہباز شریف اور چیف جسٹسوں اور ہائی کورٹوں کے ججوں اور سیشن کورٹوں کے ججوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے، بوٹ سب سے زیادہ پالش کون کر سکتا ہے، اس وقت یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ دوسرا، کیا 9 مئی کے سمے ان کو بری ہوگی؟ میں لکھ کر دیتا ہوں، ان کو 5 سال، شاہ محمود کو 6 سال اور اعجاز چودھری کو 10 سال اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو 15 یا 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو نواز شریف نے سزا دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا حق بنتا ہے، جھوٹیوں رپورٹیں اسٹیبلشمنٹ کی آ گئی تھی اور نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا تھا، اس کا حق بنتا۔ شریف خاندان کے ساتھ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو شریف خاندان اسی طرح کرتا ہے۔ تو جنرل صاحب عاصم منیر صاحب، آپ بھی تیار ہیں، آپ کے ساتھ بھی نون لیگ ویسے ہی کرے گی جب آپ عہدے پر ریٹائر ہوگے، کیونکہ اگر ہماری زندگی رہی تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، اللہ پاک نے اگر ہماری زندگی رکھی تو۔ کیا 9 مئی کیس میں کوئی ثبوت ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ، جو ڈاکٹروں نے رپورٹ بنائی، ڈاکٹروں نے گواہی دی کہ ہمیں پولیس والوں نے کہا تو ہم نے رپورٹ بنا دی۔ تو چاہیے تھا جھوٹی رپورٹ بنانے والے ان تمام پولیس والوں کو معطل کر دیا جاتا اور گرفتار کیا جاتا، تو پاکستان ہے، یہاں پاکستان میں ان کو نشان حیدر ملے گا، سب سے بڑا فوجی پاکستان ڈاکٹروں کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے جھوٹی رپورٹیں تیار کی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے جو برا کام ہے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا، اور یہ فساد کی جڑ ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ جھوٹیاں گواہیاں چلتی رہتی ہیں، اور اس پر دیکھیے آخرکار ان لوگوں نے چھوٹ جانا ہے۔ تو میں ان ججوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جھوٹے گواہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جھوٹی گواہی دے دی، تمہاری تو آخرت میں بھی رسوائی ہوگی اور اس جہان میں بھی رسوائی، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ قرآن میں کہ اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جو کسی کے خلاف
دیکھیے آپ کو یہاں عہدہ مل جائے گا یا آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے، لیکن آپ نے آخرت میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے اس گناہ سے بچنا چاہیے اور جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیے پاکستان میں تو ویسے بھی انصاف نہیں، لوگ قتل کرتے ہیں اس کے بعد چھوٹ جاتے ہیں، اور جو لگا ہوا ہے بلوچستان کا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، میں اس پر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے ہزاروں واقع ہوئے، پیسے والا صلح کا پریشر ڈال کے پولیس نال مل کر آخرکار یہی آتا ہے کہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئے۔ اگر ریاست یہاں ایکٹیو ہوتی تو شاہ زیب قتل کو پھانسی دی جاتی، شاہ زیب قتل والے مجرم کو، لیکن ریاست وہاں بھی لیٹ گئی، اور ریاست نے میں ایک مرتبہ سن رہا تھا DIG جو بلوچستان کا تھا، اس نے ایک الفاظ کہتے، بہت پیارے الفاظ کہتے، اس نے کہا تھا اس وقت ریاست مر چکی تھی اور ریاست مردہ تھی۔ میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا تھا، اس نے کہا کہ ریاست مر چکی۔ جب ایک سپاہی کو MNA نے روند کر رکھ دیا، اس دن اس نے کہا کہ ریاست مر چکی، لیکن کیونکہ وہ طاقتور حلقوں کی پارٹی سے تھا اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا، اور پولیس والا غریب تھا، اس کے پاس نہ اتنے وسائل تھے، اس کو کیڑا مکوڑا سمجھ کر چاہیے تھا کہ MP کو وہاں کھڑا کر کے گاڑی کے نیچے روند دینا چاہیے تاکہ آگے سے کوئی ایسی ہمت نہ کرتا، لیکن پاکستان میں ایسے واقعی ہزاروں بھرے پڑے، غریبوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، غریبوں کی ماؤں بہنوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، تو پریشر ڈالا جاتا ہے، مجبور ہو کر غریب صلح کر لیتا ہے، اور حقیقت میں میڈیا میں یہ دونوں فریقین کے درمیان صلح اور جج صاحب نے بری کر دیا۔ اگر وہاں غریب کے ساتھ ریاست کھڑی ہوتی اور ایسے شخص کو سزا مل جاتی تو وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ آپ لوگ پریشان ہو، یہی ہوگا، اور پاکستان میں یہی جب تک نظام نہیں بدلے گا تو یہ لوگ نہیں سدھریں گے، اور بلوچستان کی معصوم عورت کو اور بچی کو قتل عام کے کیا اسلام اس میں اجازت دیتا ہے کہ اے لوگ، جب ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جان اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دینے لگے تو آقا نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنی پیاری بیٹی سے پوچھ لوں، پھر اس کے بعد میں رشتے کے لیے آپ کو ہاں کر دوں گا۔ پھر اللہ کے حبیب نے پوچھا تو پھر اس کے بعد ہاں ہوئی، تو کیا ہاں جو معاشرے میں ہو رہا ہے تو کیا بیٹی کو قرآن میں کہ اے ایمان والو نکاح کر لو، اگر لڑکی راضی ہو، دونوں راضی ہو تو ان کے والد کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کریں کہ ایسے واقعات نہ ہوں، نہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، نہ آپ کو کوئی ایسا کرنا نہ پڑے۔ اگر دنیا میں یہ کام ہے تو MS نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے اب ہمارے YouTube چینل پر، تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔